اللہ اور اس رسول نے کہا ہے اس مہینے روزہ رکھ۔ جب تک آدمی حاکم کو نہ جانے حکم کو نہیں جانتا، جب تک تمہیں کہنے والے کی طاقت کا نہیں پتا تم اس کی بات کو ہوا میں اڑا دو گے۔ ظفر عباس یہاں رہا تھا، ایس ایس پی، میرا سنڈر ماڈل اسکول کا ساتھی تھا، تو عبدالخالق بھی یہاں اے ایس پی رہ کے چلا گیا تھا کوئٹہ، وہاں ایس ایس پی بن گیا، پھر 3 چلے کے لیے آ گیا۔ وہ فیصل آباد آیا تو میں نے اس سے کہا یار ظفر عباس میرا کلاس فیلو، میرا ہاسٹل اسی کٹھے پڑے ہیں، چلو انہوں ملیے۔ وہ کہنے لگا میرا بیچ میٹ ہے، چلو ملتے ہیں۔ اسی دو میں گئے، سامنے پولیس لائن دا دروازہ، جون دا مہینہ، ابراہیم مسجد تو نکلے، سامنے دروازہ وہ بند ہوندہ ہے، پولیس واسطے ہوندہ ہے، اتنے سپاہی کھڑا ہے۔ دوسرا دروازہ وہ زرعی یونیورسٹی کراس کر کے عام دروازہ، تو اس انہیں ویکھیا ہو سکے 2 صوفی آ رہے ہیں، کی کر سکتے ہیں۔ تو ہم پہنچے تو عبدالخالق نے کہا بھائی دروازہ تک کھولو۔ انہوں کی پتہ ہے بلا ایس ایس پی کھلوتا ہے، اس نے کہا زوفی صاحب کہنے کہ بھائی گرمی بہت ہے، تیری بڑی مہربانی دروازہ کھول دے۔ سوئی صاحب اتو آؤ۔ پھر اس نے تیسری دفعہ کہا بھائی مہربانی کر دے بہت گرمی ہے، کہ ایک تا تسی مولوی جڑے ہو نا بڑے ضدی ہوندے، سندے نہیں ہو، ابھی کہ نا تالا لگ گیا ہے، میرے کو تو چابی کوئی نہیں، چابی کوئی۔ پھر وہ مجبور ہو گیا، اس نے کہا میں عبدالخالق ہوں، یہ حالے نو گئے کو 4 مہینے ہوئے ہیں فیصل آباد، جو سے آگے عبدالخالق تو کہ سر تو دے پیر کمبی جانن، کدی ایدے ڈھوے کدی ایدے ڈھوے، چونکہ انہوں پتہ ہے ایس ایس پی بنو ڈسمس بھی کر سکتا ہے۔ جس میں انہوں پتہ لگ گیا کہ یہ صوفی نہیں ہے، ایس ایس پی ہے، اس نے کہا حالیو مر گیا۔ یہ تبدیلی کیسے آئی؟ حاکم کی طاقت کا پتہ چلا۔ آج لوگ سردیاں روزے کیوں چھوڑ رہے ہیں؟ حاکم کی طاقت کا پتہ تو یہ۔ کس نے کہا ہے روزہ رکھو؟ کون کہہ رہا ہے تراویح پڑھو؟ کون کہہ رہا ہے زبان کا روزہ نہیں ہے پورے جسم کا روزہ ہے؟ اللہ اس کا رسول ہے۔ ایک چھوٹے سے افسر میں سپاہی کو گھما کے رکھ دے، میں اس دن یہ سبق سکھیا، میں کسی کتاب اچھ نہیں پڑھیا، اس دن میں یہ سبق سکھیا کہ جب تک حاکم کی طاقت کا پتہ نہ ہو حکم کی طاقت کچھ بھی نہیں ہو۔ حاکم کی طاقت کا پتہ ہو تو حکم کے سامنے آدمی خود جھک جاتا ہے۔ آج کتنے فیصد لوگ ہیں روزہ نہیں رکھ رہے ہیں، کوئی وجہ کوئی نہیں، اینے چھڑی جائیں، پیاس لگ دے گی، بھوک لگ گئی، وہ جہنم کی پیاس سے اللہ بچائے گا، جہنم کی بھوک سے اللہ بچائے گا۔ جنت کے 8 دروازے ہیں، ایک دروازے کا نام ہے باب الریان، وہ صرف روزہ رکھنے والوں کے لیے ہے، اس میں روزہ رکھنے والے داخل ہوں گے۔ اور میں قربان جاؤں، اللہ کہتا ہے روزہ میرے لیے ہے۔ یہ جو میں بیان کر رہا ہوں کہ کسی رامداس واسطے کر رہا ہوں، اللہ کے لیے کر رہا ہوں۔ آپ کیوں بیٹھے ہوئے ہیں؟ اللہ کے لیے بیٹھے ہوئے ہیں۔ ہر نیک عمل ہم اللہ کے لیے کرتے ہیں، پر اللہ نے روزے کو ایسے پن پوائنٹ کیا، روزہ میرے لیے ہے۔ کس وجہ سے؟ کسی نے پتہ میرا تن پتہ میرا روزہ ہے، گھر 2 پراٹھے کھا کے نکلنا تک روزہ بڑا لگ جاتا ہے، تو کو پتہ لگنا۔ اللہ کہتا ہے روزہ میرے لیے ہے، کہ کسی کو نہیں پتا کہ میرے لیے بھوکا بیٹھا ہے، میرے لیے پیاسا بیٹھا ہے، تو میں کیا کروں گا؟ ہر نیکی کا بدلہ جنت ہے، اور روزے کا بدلہ تمہارا رب خود ہے، وَأَنَا أُجْزَى بِهِ، میں تینوں مل جاؤں گا۔ اللہ مل گیا تو پیچھے کچھ رہ گئی، سب کچھ مل گیا۔ ہارون رشید کی 3000 ماشاءاللہ باندیاں ہیں،
تے ایک ساملی دی نال بڑا پیار ہوئے، باقی باندیاں نوں حسد ہوئے تے دویاں نوں بھئی یہ کی دا یہ کی کرندا ہارون رشید ایڈے حسن دے ہیرے تے ساملی جئی تے طواف کردا ہے۔ ایک دن دربار لگا ہوا تو ہارون نے کہا ہارون رشید بنو عباس کا حکمران، دنیا کا اپنے وقت کا سب سے بڑا بادشاہ، جو جس چیز پہ ہاتھ رکھے گا اس کی، اس لڑکی کا نام تھا خالصہ، سامنے والے سارے دوڑے کو ایندے کو ایندے کو ایندے کو ایندے وہ کھلوتی ہوئی جنہیں سارے نے مل لئی اپنی اپنیاں، تو ہارون کہنے لگا تو کیوں نہیں کسی چیز کو پسند کرتی؟ دیکھا میں پہلے گارنٹی چاہتی کہ جس پہ ہاتھ رکھوں مجھے ملے۔ اس نے کہا ہم بادشاہ ہیں، جو کہتے ہیں پورا کرتے۔ وہ آگے بڑھی اور ہارون کے کندھے پہ ہاتھ رکھا، کہا تو میرا ہے تو یہ سب کچھ میرا ہے۔ روزہ اللہ کہتا ہے میں مل جاتا ہوں، میں روزے کا بدلہ ہوں، جنت شے کوئی نہیں اگر اللہ میرا بن جاوے۔ ان وجدتنی وجدت کل شے وان فتنی فاتک کل شے۔ اور میرے بندے میں ملا تجھے سب کچھ مل گیا، میں نہ ملا تجھے کچھ نہ ملا۔ روزہ ایسا عمل ہے کہ اس سے اللہ ملتا ہے۔ پھر میرے نبی نے فرمایا ہے ایک عمل ایسا ہے جس کی جزا واجب ہے، جو کلمہ پڑھ کے مر گیا جنت واجب ہے۔ دوسرا عمل جو شرک کافر ہو کے مر گیا دوزخ واجب ہے۔ دو عمل ایسے ہیں جن کی جزا برابر برابر ہے، نیکی کا ارادہ کیا نیکی لکھی جائے گی، گناہ کا ارادہ کیا گناہ نہیں لکھا جائے گا، کرے گا تو ایک گناہ لکھا جائے گا برابر صدقہ۔ ایک عمل ایسا ہے جس کا اجر 10 گنا سے لے کر 700 گنا تک ہے، وہ اللہ کے نام پہ جو تم خرچ کرتے ہو 1 روپیہ وہ 700 گنا تک اللہ اس کو بڑھا دیتا ہے۔ اور یہاں رمضان میں نفل فرض بن جاتا ہے، فرض 70 فرض، یہ بھی میرے نبی کے طفیل ہمیں سہولت ملے۔ جب آپ 4 فرض پڑھتے ہیں تو اب 2800 فرض پڑھتے ہیں، ابھی 2 فرض جمعہ پڑھیں گے تو 1400 فرض کا ہمیں اجر ملے گا، سنتیں پڑھیں گے 4 فرض کا اجر ملے گا، کسی کو افطاری کرائیں گے فرض روزے کا اجر ملے گا، تلاوت کریں گے ذکر کریں گے، ہر شے فرض۔ اور مولا علی نے فرمایا کہ فرض اور نفل میں اتنا فرق ہے کہ آج ایک فرض روزہ جان بوجھ کے چھوڑ دے، پھر اس کی قضا رکھتے 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 قیامت تک روزے رکھتا جائے زندہ رہے، ایک روزے کا بدلہ نہیں ہو سکتا ہے۔ فرض اور نفل میں اتنا فرق ہے۔ کیوں نہیں روزے رکھ رہے؟ کہ اس اللہ کا نہیں پتا جو کہہ رہا ہے رکھو، اس نبی کا نہیں پتا جو کہہ رہا ہے۔ میرے نبی نے 9 رمضان دیکھے، 9 رمضان، گرمیوں پہ نہیں تھے، اچھے موسم کے تھے، 9 رمضان دیکھے میرے نبی نے۔ اور آپ کی عادت تھی افطاری جلدی کرتے تھے، سحری دیر سے کرتے تھے، اور آپ نے 3 رات تراویح پڑھی، پھر اس کے بعد چھوڑ دی کہ امت پہ فرض نہ ہو جائے۔ حضرت عمر نے 20 پہ جمع کیا، یہ نفل نماز ہے، 20 پڑھو 8 پڑھو، تمہارا اجر گھٹتا بڑھتا رہے گا۔ 8 پڑھ کے تسی گھر جاتے اے موبائل ہی دا ویکھنا ہے، اور کی کچھ ویکھنا ہے، تو اس کی جگہ 12 رکعت اور پڑھ لو، ہر سجدے پہ 1500 نیکی لکھی جاتی ہے، ہر سجدے پر 1500 نیکی، 15 چوکی 60 ہے۔ 60,000 نیکیاں لے کے جاتے ہو، 7 وتر پڑھتے ہو، 3 6 سجدے وہ، 12 سے 72 7200 نیکیاں وہ، کتنی کمائی دے کے جا رہے ہو؟ یہ مدرسہ ہماری شاخ ہے، میں اتھے باہر ایک بورڈ لوا دے وہاں جڑا ایتھے آ کے تراویح پڑھے گا، ان 1500 چھوڑ 150 روپیہ ہر سجدے دا دیتا جاوے۔
ایک سارا شاہکوٹ سوٹے لے کے آیا نال دادے دادیاں نو چاہ کے لیا ہوا اتنے پردہ کراؤ ساڑیاں دادیاں بھی آ رہی ہیں نانیاں دادیاں تے لڑائیاں شروع ہو جاؤنیاں میرا نبی کہہ رہا ہے 1,500 نیکی ہر سجدے پر کیوں نہیں پڑھ رہے کہنے والے کا نہیں پتہ کہنے والے کا نہیں پتہ دکان پہ کتنا تھکتے کام میں کتنا تھکتے وہ تھکاوٹ برداشت ہے یہ برداشت نہیں تو 1.25 گھنٹے میں سارا کام ہو جاتا 1.25 گھنٹے میں ساری تراویحیں ختم ہو جاتی ہے اللہ کے واسطے یہ رات کا قیام ہے اسے نہ چھوڑ اللہ نے کہا اور روزہ میرے رب نے اس امت پہ کرم کیا رمضان کیوں کہتے ہیں روزے کے مہینے کبھی خیال ہے رمضان کیوں کہتے ہیں عربی زبان میں کوئی فالتو لفظ نہیں ہے اور کو پانی شانی دا لیاؤ اے شانی ساڑی توڑی پنجابی ہے اردو ہے عربی میں ایسا کوئی لفظ نہیں روٹی ووٹی چائے وائے کھانا وانا یہ سب فضولیات لفظ باقی زبانوں میں عربی زبان میں ایک لفظ ایسا نہیں سب بابانہ لفظ ہے تو میرا میرا رسول وہ مل کر کہہ رہے ہیں کو پڑھو پڑھو جتنا پڑھو گے اتنا نفع اٹھاؤ گے نا تو 20 پڑھو گے تو کوئی قیامت نہیں آ جائے گی 8 پڑھو گے تو گناہ کوئی نہیں گھاٹا پڑ جائے گا سال کے بعد ایک دفعہ تو میرے رب نے رات کا قیام پہلی امتوں پہ اللہ نے روزے کو فرض کیا سحری افطاری سے افطاری افطاری سے افطاری 24 گھنٹے کا روزہ ہمارے لیے سحری بھی افطاری بھی سحری بھی افطاری ان کی تراویح نہیں تھی ہماری تراویح ہے ان کی باجماعت نماز نہیں تھی ہماری باجماعت نماز ہے ان کی 2 نمازیں تھے فجر کی 2 رکعت عصر کی 2 رکعت اس نے رکوع کو ورکعی مرراکین حضرت مریم کے بارے میں آتا قرآن میں وہ ہے اللغوی جھک جانا یہ رکوع نہیں جو ہمارا نماز میں ہوتا ہے ہماری نماز قیام پھر رکوع سے کھڑے ہونا اور پھر 2 سجدے تو رمضان اور روزہ اس میں اللہ نے مناسبت یہ رکھی ہے رمضان کا مطلب ہے جل جانا کیا مطلب ہے بولو اچھا پھر جل جانا اور روزے کا کیا تعلق ہے جب کوئی بندہ بندی روزہ رکھتا ہے تو یہاں پیاس اب میرا یہ جگہ جل رہی ہے اور بیان میں میں پانی پیتا ہوں مستقل تو یہ جگہ بھی جل رہی ہے یہ جو ایک جلن پیدا ہوتی ہے اس میں اللہ ایمان والوں کے گناہوں کو ڈالتا ہے اور جلا دیتا ہے ڈالتا ہے اور جلا دیتا ہے پورے 365 دنوں کے گناہ ایک ایک روزے کے ساتھ جلاتے 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 جب 29 روزے پر آتا ہے تو سارے گناہ اللہ مٹا دیتا ہے ایک اور مزید فی مہینہ 29 کا آئے تو بھی ہمارے روزے 30 لکھے جاتے ہیں کیونکہ ہم نے تو 30 کی نیت کی 30 کا آئے تو بھی 30 اور 29 کا آئے تو بھی 30 اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے پہلے آسمان پہ اللہ کا عرش اور اللہ کی طرف سے فرشتہ اعلان کر رہا ہے کوئی مانگنے والا آؤ کوئی بخشش والا آؤ کوئی رزق والا آؤ کوئی صحت والا آؤ کوئی مسئلے میں پھنسا آؤ ایک فرشتہ اعلان کرتا ہے نیکی کرنے والے شاباش ہمت کر دوسرا فرشتہ اعلان کر رہا ہے گناہ کرنے والے اکثر 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 پچھاڑیا بس کر توبہ کر پورا مہینہ یہ اعلان چلتا رہتا ہے اور عید کی رات اللہ فرماتا ہے میرے بندوں نے دن کے روزے اور رات کے قیام کے پر مجھے خوش کر دیا میں ان پہ سب گناہ معاف کر عید کی نماز 2 عیدیں ہمیں ملی کسی امت کو عید کی نماز نہیں ملی ہمیں 2 عیدیں ملی اور پھر
4 آدمیوں کی بخشش نہیں ہوتی. بخشش نہیں ہونے کا مطلب ہے پینڈنگ ہو جاتی ہے، پینڈنگ. 4 آدمی ان کی بخشش پینڈنگ ہو جاتی ہے. یہ نہیں کہتا اللہ کہ بالکل نہیں بخشوں گا، کہتا یہ چھوڑ دے تو بخش دوں گا. پہلا شراب پینے والا، اس کی بخشش نہیں ہوتی. دوسرا ماں باپ کو ذلیل کرنے والا. نافرمانی چھوٹی موٹی ہر اولاد سے ہو جاتی ہے. اس کے لیے عجب لفظ ہے قرآن حدیث میں، اقا والدے. حقوق پتہ کیا کرتے ہیں؟ اے کو صحیح سلامت ہے. ان کو جوڑ کے دکھا سکے. بولو. جو اولاد ماں باپ کے دل کو ایسے ٹوٹے ٹوٹے کر دے ان کی بخشش نہیں ہے. چھوٹی موٹی وہ ہر اولاد سے ہو جاتی ہے، لیکن جو ماں باپ کو ایسے کر دے ان کو رولا. میرے پڑوسی ذمہ دار ہے، ہمارے ان سے پیو دادے کے تعلق. مجھے کہنا گا موری صاحب میرا پتر آگے جو سڑدا پہ میں دعا نہ کر سکا اللہ انہوں بچا. آگے سڑدا پہ میں بھی رہا ہوں، میں نہیں دعا کرنے پہ اللہ سے انہوں بچا دے، جبکہ اس نے ماں باپ کو یہاں تک پہنچایا. تو جو ماں باپ کو اس طرح دکھ دیتا ہے اس کی بخشش نہیں ہوتی. تیسرا جو ماں اور باپ کی طرف سے رشتے بنتے ہیں، بھائی بہن، ماموں، خالہ، دادا دادی، نانا نانی، چاچے چاچیاں، ان سے جو لڑائیاں لڑتا ہے اور مقدمے بازیاں کرتا ہے اور جو پہ مقدم، اس کی بخشش نہیں ہوتی. چوتھا جو کسی کے لیے نفرت پال کے رکھتا اور دل کو صاف نہیں کرتا، اس کی بخشش نہیں ہوتی. اگر یہ توبہ کر لیں سو معاف ہے. اللہ کو چاہتا ہی ہے میں معاف کر دوں. تو بھائی اگر کسی کے دل میں ایسی باتیں ہیں توبہ کر. اگر آپ کسی سے لڑے ہوئے ہیں صلح کر دیں، معاف کر دیں، معافی مانگ لیں. جو معافی مانگتا ہے نا اللہ کہتا تو نے معافی مانگی نا، چل میں بھی تجھے معاف کرتا. اور روزوں کی زکوٰۃ ہے، عام طور پر علماء گندم بتاتے ہیں، جائز ہے. 2 سیر گندم دے دو، روزے کی زکوٰۃ ادا ہو گئی. لیکن میں کہتا ہوں روزے کی زکوٰۃ میں گندم بھی ہے، جو بھی ہے، کشمش بھی ہے، کھجور بھی ہے. سب سے مہنگی جو زکوٰۃ ہے وہ ہے کشمش. تو اب میں سے جن لوگوں کو اللہ نے وسعت دی ہے وہ گندم کا کی زکوٰۃ نہ دیں، وہ کشمش کی زکوٰۃ دیں. کہ ایک آدمی پہ 3 سیر کشمش واجب ہوتی ہے، تو 3 سیر کئی ہزار کی ہو جاتی ہے. تو اگر 4 فرد ہیں گھر کے، تو جس گھر میں آپ کی روزے کی زکوٰۃ جائے گی ان کی عید اچھی گزر جائے گی. کہنا تو 200 روپے دی آمنی وہ دنال کی بنے. تو سب سے گزارش ہے دل کھول کے اللہ پہ دو. سخی سے اللہ دوستی توڑتا نہیں اور بخیل سے اللہ دوستی لگاتا نہیں. تو بھائیو اس کے ارادے کرو، تبلیغ میں وقت دیا کرو، اس سے اور نہیں تو 3 دن لگا لیا کرو. اس سے انشاءاللہ آپ کو ایک راستہ ملے گا. 5 وقت کی نماز کی نیت کرتے ہیں سر، اور تراویح بھی پڑھنی ہے انشاءاللہ. اللہم لک الحمد کما انت اہلہ فصلی علی محمد کما انت اہلہ وفعل بنا ما انت اہلہ انک اہل التقوی و اہل المغفرہ. ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار. اے زمین آسمان کے مالک تنے تنہا اللہ، تو نے اپنے فضل سے ہمیں رمضان کا مہینہ نصیب فرمایا. تیرا عرش پہلے آسمانوں پر ہے، تیری طرف سے صدا ندا ہے. کوئی مانگنے والا ہے، کوئی چاہنے والا ہے، کوئی شفا لینے والا ہے، کوئی رزق لینے والا ہے. کہ اللہ تیری طرف سے صدا ہے کہ مانگو. یہ ہزاروں کے مجمع نے یا اللہ تیری بارگاہ میں ماتھا ٹیکا ہے، سجدہ کیا ہے، جمعہ پڑھا ہے. ہم سارے تیرے محبوب کے طفیل اپنے لیے اور پوری امت کے لیے
یا اللہ اس نماز کی قبولیت چاہتے، ہماری نماز کو قبول فرما، اور یا اللہ سوری امت کے لیے اور میرے ملک کے لیے حالات کو بہتر فرما، یا اللہ جنگی حالات کو امن میں تبدیل فرما، یا اللہ جنگ والے حالات کو امن میں تبدیل فرما، یا اللہ دونوں طرف سے ہر طرف سے باطل نے گھیرا ہوا ہے فیات کا، اپنے فضل سے ہمیں باطل کی اسکیموں سے بچا، ان کے غلط عزائم سے بچا، ہماری نسلوں کی حفاظت فرما، ہمارے مردوں عورتوں بچے بچیوں کی حفاظت فرما، ہمارے امیروں غریبوں کی حفاظت فرما، جن گناہوں کی وجہ سے تو ناراض ہے ہمارے وہ گناہ معاف فرما، اور پوری امت پر رحم فرما، جیسے تو ابن عمر اور واصلہ بن اسبا کی فریادوں پر فرشتوں کو تو نے اتارا تھا، آج ہم بھی وہی لفظ دہراتے ہیں، یا رب محمد انصر امت محمد، اے رب محمد امت محمد کی مدد فرما، امت محمد کی مدد فرما۔ یا اللہ چاروں صوبوں میں بدامنی ہے، قتل و غارت ہے، حکومت بے بس اور عاجز ہے، یا اللہ تو کرم فرما دے، امن قائم فرما دے، قتل و غارت کو ختم فرما دے، یا اللہ پورے ملک میں مہنگائی کا طوفان ہے، اپنے فضل و احسان سے چیزوں کو سستا کر دے، یا اللہ چیزوں کو سستا کر دے، کروڑوں کروڑوں تیرے حبیب کی امت کے لوگ ان کے چولہے ٹھنڈے ہو گئے ہیں، وہ ایک وقت کا کھانا بھی نہیں بنا سکتے، یا اللہ اس مہنگائی کے عذاب کو ہٹا دے، اس مہنگائی کے عذاب کو ٹال دے، یا اللہ ہمارے رزق میں برکت دے، ہماری زمینوں میں برکت دے، ہمارے کھیتوں میں برکت دے، ہماری دکانوں میں تجارت میں برکت دے، ہمارے بازاروں میں برکت دے، سود کو ختم فرما، جھوٹ کو ختم فرما، بددیانتی کو ختم فرما، دو نمبری کو ختم فرما، یا اللہ ذخیرہ اندوزی کو ختم فرما، سٹے کو ختم فرما، یا اللہ ظلم و ستم کی فضا کو ختم فرما، یا اللہ سودی نظام کو ختم فرما، یا اللہ اسلام کا شرعی معاشی نظام قائم فرما، ہمارے پانیوں میں برکت دے، یا اللہ ہمارے دریا سوکھ گئے ہیں ان میں برکت دے دے، ان میں پانی دے دے، موسم کی بارشیں عطا فرما، نیک لوگوں کے حوالے فرما، اور یا اللہ سخیوں کے ہاتھ میں پیسہ دے جو تیرے نام پہ خرچ کریں، بے وقوفوں کی حکمرانی سے بچا، بے وقت کی بارشوں سے بچا، پیسہ بخیلوں کو نہ دے، ان کی بجائے سخیوں کو عطا فرما، یا اللہ یہ جتنے بھائی تشریف لائے جو حاجات ان کے سینے میں ابل رہی ہیں اس رمضان کے روزے اور خاص طور پر جمعے کے روزے کی برکت سے ان کی ساری حاجات پوری فرما، ہمارے شال کو بھی خیر و برکت کا ذریعہ بنا، ہدایت کا ذریعہ بنا، پڑھنے پڑھانے والوں کو ہادی و مہدی بنا، ساری شاخوں میں مرکز میں برکت عطا فرما، یا اللہ ہدایت کی ہوا چلا دے، ظلم و ستم کفر فحاشی زنا کے اڈے شراب کے اڈے ختم فرما، یہ بھی سود کی جتنی یا اللہ جوئے کی جتنی شکلیں ہیں انہیں اپنی قدرت سے ختم فرما، اولاد کو ماں باپ کا فرما بردار بنا، اولاد کو ماں باپ کا فرما بردار بنا، خامد اور بیوی میں اولاد میں آپس میں محبت پیدا فرما، سگے بھائیوں میں آپس میں محبت پیدا فرما، آپس کی لڑائیوں کو ختم فرما، چاروں صوبوں میں امن قائم کر، بلوچستان کی بدامنی کو امن سے بدل دے، KPK کی بدامنی کو عدم سے بدل امن سے بدل دے، پنجاب سندھ کی بدامنی کو امن سے بدل دے، یا اللہ جو ظلم و ستم کر رہے ہیں اور جو اللہ کرائے کے قاتل بنے ہوئے ہیں
چند ہزار پر تیرے بندوں کو مار لیتے ہیں، انہیں ہدایت نصیب فرما دے، انہیں توبہ کی توفیق نصیب فرما دے۔ اگر وہ ہدایت پر نہیں آتے تو ایسے عناصر سے پورے ملک کی حفاظت فرما، پورے ملک کی حفاظت فرما۔ حکومت کے تمام محکموں میں دیانتداری کو زندہ فرما، یا اللہ رشوت کو ختم فرما، ظلم و ستم کو ختم فرما، ہماری افواج کی حفاظت فرما، ان کو بارڈر کی حفاظت کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ جو ایمان پہ چلے گئے ان کے درجے بلند فرما، اور جو یا اللہ ہم راستے میں ہیں جب ہمارا وقت آئے تو ایمان پہ خاتمہ فرما۔ ہماری مسجدوں کو سارا سال ایسے ہی آباد فرما جیسے تو نے رمضان میں مسجدوں کو آباد کیا، نمازی بنا دے، قرآن پڑھنے والے بنا دے۔ یا اللہ تو فحاشی کو ختم فرما دے، فحاشی کو ختم فرما دے، فحاشی بے پردگی کو ختم فرما دے۔ جو ہسپتالوں میں مریض ہیں انہیں شفاء کاملہ نصیب فرما، جو گھروں میں بیڈ پر ہیں انہیں شفاء کاملہ عطا فرما، جن کے مقدر میں موت ہے رمضان کا مہینہ تو ان کے لیے رحمت ہے، یا اللہ ان کو ایمان کی موت دے کر جنت الفردوس مقدر فرما۔ یا اللہ ہمارا جب وقت آئے تو ہمیں بھی ایمان پہ دنیا سے اٹھا اور جنت الفردوس عطا فرما، ہمیں جنت میں سب کو اکٹھا فرما۔ ان میں جتنے بھائی آپس میں لڑے ہوئے ہیں ان کی صلح کروا دے، ماں باپ ناراض ہیں ان کی معافی منگوا دے، کوئی شراب کا عادی ہے اسے توبہ کی توفیق دے، کوئی بھائی بہنوں سے لڑا ہوا ہے اسے صلح کی توفیق دے، کوئی کسی کے دل میں نفرت پال کے بیٹھا ہوا ہے اس کی نفرت کو محبت میں تبدیل فرما دے۔ یا اللہ پوری امت پر رحم فرما دے، عرب و عجم پر رحم فرما دے۔ 57 ملک ہیں یا اللہ اور بے جان ہیں، بے جان ہیں، بے بس ہیں، ان پر کرم فرما دے، ان پر رحم فرما دے، انہیں نیک دل حکمران عطا فرما، ان کی قوت اور شان میں اضافہ فرما۔ اور یا اللہ آج کے یہودی اور نصارہ یہ مسلمانوں کو مارنے پر آئے ہوئے ہیں، ان کے اسلحہ کو کند فرما دے، ان کی طاقت کو توڑ دے، ان کو آپس میں لڑا دے، اور امت محمد کی حفاظت فرما، ایران کی حفاظت فرما، ایران کے رہنے والوں کی حفاظت فرما، پاکستان کی حفاظت فرما، اس کی سرحدوں کی حفاظت فرما، فلسطین اور غزہ کے ایمان والوں کی حفاظت فرما۔ یا اللہ نسألک خیر ما سألک منہ عبدک و نبیک محمد صلی اللہ علیہ وسلم ونعوذ بک من شر ما استعاذک منہ عبدک و نبیک محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہم انت المستعان وعلیک البلاغ لا حول ولا قوة الا باللہ۔ یا اللہ جنہوں نے اس سارے اجتماع کا انتظام کیا اور اس پر خرچ کیا ان سب کو اپنے خزانوں سے بہت زیادہ عطا فرما۔ جو پولیس والوں نے ڈیوٹی دی، سپاہیوں نے، افسروں نے، ان کو ڈیوٹی کو قبول فرما، بندگی میں لے ان سے، ان کی نسلوں اولادوں سے راضی ہویا۔ وصلی اللہ تعالی نبی کریم آمین۔ روزہ میں جوڑنا سب کی بخشش ہو جاتی ہے رمضان میں سوائے 4 آدمی، سوائے 4 آدمی، سوائے 4 آدمی، سوائے 4 آدمی۔ اللہ نہ کرے ہم میں کوئی ہو ماں باپ کا نافرمان، ماں باپ کا نافرمان، ماں باپ کا نافرمان، شراب پینے والا، شراب پینے والا، شراب پینے والا، رشتہ داروں سے برا سلوک کرنے والا، رشتہ داروں سے برا سلوک کرنے والا، رشتے توڑنے والا، رشتوں کو آگ لگانے والا، چھوٹی چھوٹی باتوں پہ لڑائی کے میدان گرم کرنے والا۔ چوتھا کینہ رکھنے والا۔ کینہ، کینہ کیا ہوتا ہے؟ بغض کیا ہوتا ہے؟ بغض، بغض کہ مجھے نفرت ہے، نعمان سے مجھے نفرت ہے، یہ بغض ہے۔
کینہ کیا ہے کہ نفرت کے ساتھ میں نقصان پہنچانا چاہتا ہوں، وار کرنا چاہتا ہوں، یہ اس سے اوپر والا سٹیپ ہے کینہ۔ کینہ رکھنے والا، شراب پینے والا، ماں باپ کا نافرمان، رشتہ داروں سے توڑنے والا، ان کے علاوہ سب کی بخشش ہو جاتی ہے، یہ بھی معلق۔ ہاں بھائی اگر یہ توبہ کر لیں ان کو بھی معاف کر دے، ان کو معاف کر دے۔ مرد عورت ننگے اور نیچے سے آگ ان کو جلا رہی۔ آپ نے فرمایا یہ کون ہے؟ کہ یہ وہ ہیں جو روزہ چھوڑ دیتے تھے، جو روزہ نہیں رکھتے تھے۔ ابھی گرمی کا روزے آ رہے ہیں، اللہ امتحان لے رہا ہے، گرمی اور سردی کے ساتھ اللہ آزماتا ہے۔ میرے عزیزو جوان رہو، روزے نہ چھوڑنا، یہ اللہ کے قرب کا بہت بڑا عمل ہے۔ ہر عمل کی جزا جنت ہے اور روزے کی جزا اللہ خود ہے۔ الصوم لی وانا اجزا بہ، میرے اللہ نے فرمایا روزہ میرے لیے ہے اور روزے کا بدلہ میں خود ہوں۔ کام چھوڑ دینا، تھوڑے کر لینا، کام تھوڑا کر لو۔ ان یونیورسٹی والوں سے کہتا ہوں پڑھائی تھوڑی کر دو بچوں کی، آپ سے کہتا ہوں اپنے کام تھوڑے کر دو، اپنے نوکروں کی ڈیوٹی تھوڑی کر دو، سب کو روزے کے لیے تیار کرو، خود روزہ رکھو، گرمی برداشت کرو، بھوک برداشت کرو، پیاس برداشت کرو۔ اللہ قیامت کے دن کی گرمی سے بچائے گا، بھوک سے بچائے گا، پیاس سے بچائے گا۔ معاذ بن جبل کا جب انتقال ہونے لگا فرمایا میرے اللہ تو جانتا ہے مجھے زندگی سے پیار تھا، مجھے زندگی سے پیار تھا۔ اللہ کی قسم میرے رب، تیری قسم میرے رب، پیسوں کے لیے نہیں، دنیا کے لیے نہیں، مجھے پیار تھا تیری بارگاہ میں لمبے لمبے سجدے کرنے کے لیے، مجھے زندگی سے پیار تھا شدید گرمی میں روزے کی پیاس کو برداشت کرنے کے لیے، مجھے زندگی سے پیار تھا تیرے علم کو سیکھنے کے لیے، تیرے قرآن کو سیکھنے کے لیے۔ میں نے اس لیے دنیا سے پیار، زندگی سے پیار کیا کہ گرمی کی شدت کے روزے رکھوں، لمبے لمبے سجدے کروں، تیرے علم کی محفلوں میں بیٹھ کر تیرے علم کو حاصل کروں۔ اپنے اس جوانی کو استعمال کرو، بھوک سے لڑو، پیاس سے لڑو، جب پیاس لگے، جب بھوک لگے ہاتھ اٹھاؤ، اللہ کی قسم تمہاری دعاؤں پہ عرش ہلے گا، عرش ہلے گا۔ بزدل نہ بننا، بزدل نہ بننا، روزہ نہ چھوڑنا، روزہ نہ چھوڑنا، بزدل نہ بننا۔ ایک جنگ لڑی گئی ہے یمامہ، 12,000 صحابہ، 1,00,000 مرتد مسلمہ کذاب کے ساتھی۔ ہائے ہائے ہائے، بڑی خوفناک جنگ تھی، اس میں 3,000 شہید ہوئے، صحابہ، تابعین اور 700 حفاظ علماء شہید ہوئے۔ تو جھنڈا تھا زید بن خطاب کے ہاتھ میں، شہید ہو گیا، گر گیا۔ پھر جھنڈا اٹھایا سالم رضی اللہ عنہ، وہ زخمی ہو کے گر گئے، جھنڈا گر گیا۔ جھنڈا اٹھایا حبیب نے، وہ شہید ہو گئے، جھنڈا گر گیا۔ افراتفری مچ گئی، بڑی مشکل۔ میں جنگ کا قصہ نہیں سنانا چاہتا، ایک قصہ سنانا چاہتا ہوں۔ ایک صحابی زخمیوں کو تلاش کرتے ہوئے پانی پلا رہے ہیں، پانی پلا رہے ہیں، پانی پلا رہے ہیں۔ جا کے دیکھا تو حضرت سالم انہوں نے دوسرے نمبر پہ جھنڈا اٹھایا تھا، ان کا سانس چل رہا تھا اور اس میں پیاس کی شدت انتہا پہ ہوتی ہے۔ قریب گئے، سالم آنکھیں کھولی، کیا ہوا؟ کہا اللہ نے فتح دی ہے، خیر ہے، خیر ابھی ہوئی نہیں تھی، جنگ چل رہی تھی۔ کہا پانی پیو گے؟ کہا میرے بھائی یہ میری ڈھال ہے، اس میں پانی ڈال دے، میرا روزہ ہے، میں زندہ رہا افطار کر لوں گا، اور اگر میں مر گیا تو میں اللہ کے دسترخوان پہ جا کے افطار کر لوں۔ اس حال میں روزہ نہیں چھوڑا، اور تم کہو جی گرمی بہت ہے، رکھے نہیں جاتے، چھٹی لے لو 1 مہینہ اپنی یونیورسٹیوں سے، لیکن روزے کی چھٹی نہ کرنا۔ اپنے دفتروں سے چھٹی لو پر روزے کی چھٹی نہ کرنا۔ فَيَنْظُرَ كَيْفَ تَعْمَلُونَ، میرا اللہ دیکھنا چاہتا ہے کہ کس طرح اس کو راضی کرتے ہو۔ عاشق ہوئیں، عشق کماویں، دل رکھیں وانگ پہاڑاں ہو،
سائے سائے بدیاں ہزار علامے کر جانے باغ بہاراں ہو منصور جائے چک سولی دیتے جڑے واقف کد اسراراں ہو سجدیوں سر چائن ابا ہو توڑے کافر کہن ہزاراں ہو عاشق سوئی حقیقی جڑا قتل معشوق دے مننے سر نو جوڑے تے مکھ نہ موڑے بمیں 100 تلواراں کھنے سچا عشق حسین علی دباہو سر دیتے تے راز نہ بننے ہاں بزدل نہ بننا کہ جی بھوک لگ رہی ہے جی پیاس لگ رہی ہے اللہ اس دن کی بھوک سے بچائے گا پیاس سے بچائے گا عبداللہ بن زبیر آج روزہ رکھتے تھے 8 دن کے بعد افطار کرتے تھے 8 دن نہ کھاتے نہ پیتے مدینے سے روزہ رکھ کے پیدل چلتے اور مکے میں آ کے افطار کرتے 8 دن کا روزہ جسے صوم وصال کہتے ہیں نہ کھانا نہ پینا چار وہ تو بڑے شیر نر تھے یہ تو فرض روزہ ہے میرے عزیزو میرے بچوں بچیوں روزہ نہ چھوڑنا روزہ نہ چھوڑنا روزہ نہ چھوڑنا یہ اللہ کی رحمتوں کا مہینہ ہے یہ قرآن کا مہینہ ہے یہ تورات کا مہینہ ہے یہ زبور کا مہینہ ہے یہ انجیل کا مہینہ ہے سارا آسمانی علم رمضان میں اترا تورات رمضان میں زبور رمضان میں انجیل رمضان میں قرآن رمضان میں ابراہیم علیہ السلام پر چھوٹی کتابیں رمضان میں اور رمضان کا مطلب پتہ کیا ہے رمضان کا مطلب ہے جل جانا کہ رمضان کو رمضان کیوں کہتے ہیں کہ اس میں روزہ انسان کے بدن کو جلاتا ہے ایک طرف اور دوسری طرف روزہ اس کے پچھلے سارے سال کے گناہوں کو جلا کر راکھ کر دیتا ہے جب آخری رات ہوتی ہے تو یہ گناہوں سے ایسے پاک نکلتا ہے جیسے ماں کے پیٹ سے آج نکلا ہو تو نیت کرتے ہو سارے بھائی کرتے ہو نا سارے بھائی چل اب چھٹی ہو رہی تبلیغ میں بھی جاؤ گے نا آپس میں پیار سے رہو گے چلو درود شریف پڑھو اللهم لك الحمد كما أنت أهله وصل على محمد كما أنت أهله وفل بنا ما أنت أهله إنك أهل التقوى وأهل المغفرة ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار یا اللہ یہ ہمارا سرمایہ ہے یہ ہماری دولت ہے یہ ہماری متاع عزیز ہیں یہ ہمارے نوجوان بچے بچیاں ہیں یا اللہ ہمارا اور ان کا وکیل و کفیل بن ہادی بن رہبر بن رہنما بن ہمیں یا اللہ عافیت سلامتی کے ساتھ اپنا تعلق دے اپنے حبیب کا تعلق دے ان سارے نوجوانوں کو ان کی منزل تک پہنچا انہیں اپنا آپ بھی دے دے اور انہیں ان کی دنیا بھی اچھی کر دے ان کی آخرت بھی اچھی کر دے جو کچھ یہ پڑھ رہے ہیں اس میں انہیں کمال تک پہنچا جو کچھ یہ سیکھ رہے ہیں اس میں انہیں کمال تک پہنچا ہمارے ان اداروں کو خیر کا رشد کا ہدایت کا ذریعہ بنا ہماری اس نوجوان نسل کو پورے عالم میں پورے دین کو زندہ کرنے کا ذریعہ بنا سبب کے طور پہ قبول فرما اس ساری محفل کو جنہوں نے سارا انتظام کیا یہ جتنے کیمرے والے آئے ان سب کو ان کی نسلوں کو آباد فرما شاداب فرما خوشحال فرما نہال فرما جو ہم میں بیمار ہیں صحت عطا فرما جو مقروض ہیں قرض ادا کروا جن کے بچے بچیاں جوان ہیں نیک رشتے مقدر فرما آنے والے رمضان کی قدردانی نصیب فرما رمضان ہمارے نصیب فرما ہمارے لیے باعث برکت بنا ہمارے دیس پر آنے والے یا اللہ مشکل حالات کو ہم سے دور فرما ہم سے ان سب سے راضی ہو جا وصلی اللہ تعالی علی النبی الکریم آمین برحمتک